اگر آپ سویڈن میں رہتے ہیں یا مستقبل میں سویڈن میں آنے کا ارادہ ہے تو آج کا ولاگ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 جولائی سے سویڈن میں بہت سے نئے قوانین اور تبدیلیاں آ رہی ہیں اور جن سے ہر شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ضرور متاثر ہوگا۔ تو اس لیے آج کے ولاگ کو نہ صرف آپ دیکھیں بلکہ آپ کے جو دوست احباب جو سویڈن میں رہتے ہیں ان سے بھی ضرور شیئر کریں۔ تو چلتے ہیں جناب آج کے اس ولاگ کی جانب۔ میں ہوں سویڈش دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ سویڈن میں عمومی طور پہ جو نئے قوانین ہوتے ہیں وہ 1 جنوری اور 1 جولائی سے جو ہے وہ زیادہ تر نافذ العمل ہوتے ہیں، اور اس سال 1 جولائی 2024 سے بہت سے نئے قوانین اور تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ تقریباً 17 کے قریب جو ہیں وہ تبدیلیاں یا قوانین ہیں جو آج کی اس ولاگ میں پیش کر رہا ہوں۔ اس ولاگ کو پیش کرنے سے قبل ایک یاد دہانی یہ ہے کہ گرمیوں کا سیزن ہے اور یہاں پہ ایک جو ٹک ہوتی ہے اس کے کاٹنے سے ایک انفیکشن پھیلتی ہے، TBE۔ اس حوالے سے میں نے پہلے بھی ولاگز بنائے تھے۔ ابھی آج کی یہ نیوز ہے 2 جولائی کی کہ اپسالہ میں ایک بچے کی اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس کو یہ جب انفیکشن ہوئی تو انہیں معلوم نہیں تھا، بچے نے کہا کہ مجھے سر درد ہے، ہاسپٹل لے کے گئے اور وہاں سے انہوں نے دوائی دے کے گھر بھجوا دیا، لیکن زیادہ طبیعت خراب ہوئی تو اس کے بعد دوبارہ لے کے گئے، لیکن بچے کی جو ہے وہ جان نہ بچ سکی۔ تو اس سے بچاؤ کے لیے صرف ویکسین ہوتی ہے۔ کچھ ریجنز جو ہیں وہ فری ویکسین دے رہی ہیں سویڈن میں، کچھ میں آپ کو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو جو خصوصاً جو گھاس والا یا پانی والا علاقہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ ضرور لگوا لینی چاہیے۔ اس کے لیے ویکسینز جو سینٹرز ہیں ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں جناب ہم ان قوانین کی جانب۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بچوں کے لیے جو چھٹیاں ملتی ہیں پیرنٹل لیو، جس کے لیے یہاں پہ جو نیشنل انشورنس کا ادارہ ہے فورشیکرنگ کاسا، جب آپ جاب سے چھٹی لیتے ہیں تو اس دوران آپ کو جو ہے وہ پیسے ادا کرتا ہے۔ اب یہ چھٹیاں آپ اپنے قریبی رشتہ داروں، دادی دادا، نانی نانا کو بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دونوں والدین جو ہیں ایک ہی بچے کی یک وقت چھٹیاں بھی لے سکتے ہیں، اور یہ تقریباً 60 دنوں تک کے لیے لے سکتے ہیں، اور بچے کی 15 ماہ کی عمر تک جو ہے وہ چھٹی لی جا سکتی ہے۔ دوسرا قانون جو کہ یورپی یونین کا جو ڈائریکٹو ہے، لا ہے، کہ جتنے بھی مشروبات کی بوتلیں ہیں، ڈرنکس کی یا دودھ کی، ان کے اوپر جو پلاسٹک کا جو ہے اس کا کیپ ہے، ڈھکنا ہے، وہ لازمی طور پر اس کے ساتھ اٹیچ رہے گا، الگ نہیں ہوگا۔ یا آلریڈی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی کمپنی نے شروع کر رکھا تھا، لیکن جو اب 2 جولائی سے یہ مسٹ ہو گیا ہے، اور یہ 3 لیٹر تک کی جو بوتلیں ہیں لیکوڈز کی، یعنی مشروبات کی، دودھ کی، ان کے لیے یہ لازمی ہے۔ لیکن اس میں شیشے کی بوتلیں اور جو دھات کی بوتلیں وہ اس سے مستثنا ہیں۔ تیسرا قانون یہ ہے کہ جو یہاں پہ جن لوگوں نے کمپنیز اپنی بنائی ہیں، وہ سیلف امپلائی ہیں، وہ خود ہی اس کے امپلائی ہیں، تو ان کے لیے جو اصل رسیدیں ہوتی ہیں وہ رکھنا اب ضروری نہیں، یعنی پیپر ورک کم کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کے پاس وہ ڈیجیٹل فارم میں ہے تو یہ کافی ہے۔ چوتھی جناب ایک اچھی تبدیلی اور یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ گھر کا کچھ کام وغیرہ کرواتے ہیں، ریپیئر وغیرہ، یا اگر گھر کے لیے آپ سروسز لیتے ہیں، باغبانی کی، صفائی کی، کپڑے دھلانے کی، تو یہ 2 ٹرمز یوز ہوتی ہیں، RUT اور ROT، دونوں کو بولنے میں روٹ آف دراگ کہتے ہیں سویڈش زبان میں۔ پہلے یہ تھا کہ ان دونوں کی جو مشترکہ اماؤنٹ ہے وہ 75,000 تک، اگر آپ نے 75,000 تک اگر آپ نے یہ دونوں سروسز یوز کی ہیں تو تب تک جو ہے وہ حد تھی، لیکن اب بڑھا دی گئی ہے۔ اب دونوں کی جو ہے وہ 75,000 ہو جائے گی۔ مثلا یہ جو روٹ آف دراگ ہوتا ہے، جو ROT ہے، یہ آتا ہے ریپریخون بگناد اوکتل بگناد، یعنی اس میں اگر گھر میں آپ نے کوئی ریپیئر کروائی ہے، اگر آپ نے وہاں پہ پینٹ وغیرہ کروایا ہے، کوئی بجلی کا کام کروایا ہے، کوئی مشین فٹنگ کرائی ہے، تو اس میں آ جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے رینیورنگ در ہول اوکتویت، اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی گھر میں کپڑے وغیرہ دھلانے ہیں، یا اگر جو ہے وہ باغبانی کا کچھ کام کرانا ہے، یا گھر میں صفائی وغیرہ کرانی، تو اس کے لیے تو یہ جو ہے وہ 31 دسمبر تک جو ہے یہ سہولت دی گئی ہے کہ دونوں کے لیے اب 75,000 کرون تک اگر آپ کریں گے تو آپ کو یہ جو ہے وہ آف دراگ مل جائے گا، یعنی اس میں آپ کو جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ سہولت مل جائے گی۔ اس کے بعد جناب 5واں جو قانون یہ ہے کہ وہ بچے
جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کو خصوصی طور پہ زیادہ جو ضرورت ہے ان کی تعلیم کے لیے، ان کو ریسورسز کے لیے، ان کے لیے فنڈز کے لیے، تو وہ جو ہے وہ حکومت مہیا کرے گی ان اسکولوں کو، اور وہ ان کو زیادہ جو ہے وہ سہولتیں دی جائیں گی ان کی جسمانی ذہنی ضرورت کے مطابق۔ اس کے بعد جناب چھٹا قانون یہ ہے کہ بچے جو اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں تو حکومت کی کوشش ہے کہ وہ درسی کتابوں کی طرف زیادہ مائل ہوں، پڑھائی کے لیے ان کو زیادہ مواد دیا جائے، تاکہ وہ جو موبائلز اور ٹیبلٹس اور اسکرین کی طرف آتے ہیں ان سے کم جو ہے وہ ان کا رجحان ہو، اور جو فزیکل بکس ہیں ان کی طرف زیادہ جو ہے ان کو راغب کیا جائے، اور یہ بڑی اچھی جو ہے وہ کوشش ہے۔ ساتواں یہ ہے کہ جو جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کی تلاش کے لیے، یا وہ لوگ جو سویڈن کی سلامتی کے لیے کسی طرح سے بھی خطرہ ہوں گے، تو ان کی جو الیکٹرانک کمیونیکیشن ہے یا جو ڈیٹا کی جو نگرانی ہے وہ زیادہ کی جا سکے گی، تاکہ ان لوگوں پہ جو ہے وہ نظر رکھی جا سکے۔ آٹھواں اسی سے ہی تھوڑا سا ریلیٹڈ ہے کہ اب یہاں پہ جو مالک مکان ہیں یا جو ادارے ہیں ہاؤسنگ کے، جنہوں نے آگے گھر یا اپارٹمنٹ جو ہے وہ کرائے پہ دیے ہوتے ہیں، فرسٹ ہینڈ کانٹریکٹ پہ بھی دیے ہوتے ہیں، ان کو اب زیادہ اختیار دیا گیا کہ اپنے وہ کرایہ داروں کو چیک کر سکتے ہیں، اگر وہ جرائم میں ملوث ہوں یا وہ ایسی کسی سرگرمی میں ملوث ہوں جو قانون کے منافی ہو، تو وہ ان کو بے دخل کر سکتے ہیں، ان کو گھر سے نکال سکتے ہیں، اور یہ ان کو اب اجازت مل گئی ہے 1 جولائی سے۔ اس قانون پہ جو کرایہ داروں کی انجمن ہے ہیرس یس فوریننگ، انہوں نے اس پہ خاصی تنقید کی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ قانون جو ہے بن گیا۔ اس کے بعد جناب 9 نمبر جو قانون 1 جولائی سے مزید سخت ہے، وہ یہ ہے کہ ہولوکاسٹ کا انکار کرنا جو ہے جرم ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ یہ ہوا ہی نہیں تھا تو یہ ایک جرم ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو سویڈن کا آزادی صحافت کا قانون ہے اس میں بھی کچھ تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، لیکن وہ تبدیلیاں جو ہے وہ 1 جنوری 2027 سے جو ہے وہ نافذ العمل ہوں گی۔ 10واں جناب یہ ہے کہ اسکولوں میں جو طلبہ ہیں وہ ایک تو ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں جو انہوں نے پڑھنے ہوتے ہیں لازمی، ایک ہوتا تھا ان کو آپشنل، جس کو 11 سوال کہتے تھے، وہ اسٹوڈنٹ چوائس، اپنی مرضی سے وہ کچھ پڑھ سکتے تھے۔ اب اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کا جو وقت تھا جو سائنس مضامین ہے یا جو معاشرتی علوم کے مضامین ہے، سوشل اسٹڈیز، اس کو جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ 11واں جناب قانون یہ ہے کہ اب جو نئی گاڑیاں سویڈن میں فروخت ہوں گی تو جو فروخت کرنے والا ادارہ ہے وہ اس کی جو ایندھن کی کھپت ہے، فیول کنزمپشن، اور اس کی جو کاربن ڈائی آکسائڈ اس سے نکلتی ہے، اس طرح کی تمام تر انفارمیشن واضح طور پہ جو ہے وہ پہلے سے دے گا، اور جو گاڑیوں کے اشتہارات وہ دیتے ہیں ان میں بھی یہ تفصیلات مکمل طور پہ فراہم کر دی جائیں گی، تاکہ خریدنے والے کو فیول کنزمپشن کے حوالے سے اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو اس سے خارج ہوتی ہے اس کے حوالے سے مکمل تر تفصیلات جو ہے وہ مل سکیں۔ 12واں جناب قانون یہ ہے کہ جو 1957 میں جو پینشنرز پیدا ہوئے تھے ان کے کو ٹیکس کی کٹوتی کی وجہ سے کچھ مسئلہ تھا، اب وہ حل ہو گیا، اور ان کو جو اضافی رقم ان کی جو ہے ان کی بنتی ہے وہ جولائی کے مہینے میں ان کو مل جائے گی، اور اس کے لیے ان کو الگ سے درخواست نہیں دینا پڑے گی۔ تو یہ پینشنرز کے لیے اچھا قانون ہے۔ اس کے بعد جناب آ گیا جی کہ اگلا قانون 1 جولائی سے جو یہاں پہ ادارے ہیں جو جرائم کو کنٹرول کرتے ہیں، ان سے نپٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ رجسٹر کو استعمال کر سکیں گے، تاکہ وہ دھماکہ خیز مواد یا ایسی سرگرمیوں میں ملوث لوگ جو ہیں ان کا پتہ لگا سکے، تو ان کو زیادہ اس چیز پہ ایکسیس دے دی گئی ہے۔ 14واں جناب قانون جو 1 جولائی سے نافذ العمل ہے کہ سویڈن کے جو مختلف ادارے ہیں وہ آپس میں باہمی معلومات کا تبادلہ کریں گے، تاکہ فراڈ کو روکا جا سکے، اور جو لوگ حکومت سے سوشل یا دوسرے جو امداد لیتے ہیں، الاؤنسز لیتے ہیں، وہ فراڈ نہ کر سکے۔ مثلا یہاں پہ آربس فار میڈلنگ ہے، فار شیکرنگ کاسا ہے، سوشل کا دفتر ہے، اسکولز ہیں، ان سب کو آپس میں جو ہے وہ معلومات کا ان کا باہمی تبادلہ ہو سکے گا، اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوآرڈینیشن کر سکیں گے۔ 15واں جناب قانون یہ ہے کہ سویڈن کی جو میونسپلٹیز ہیں ان کو جن لوگوں کو عارضی تحفظ کی ضرورت ہوگی تو میونسپلٹیز کو لازمی طور پہ ان لوگوں کو لینا ہوگا، اڈاپٹ کرنا ہوگا، ان کو کمپنسیٹ کرنا ہوگا، اور ساتھ یہ ہے کہ وہ میونسپلٹی جو مہاجرین کو، ریفیوجیز کو لیں گی، ان کو جو ہے وہ خصوصی فنڈز جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ 16واں یہ ہے کہ جو لوگ کم آمدنی کی وجہ سے سویڈن کی حکومت سے جو مدد لیتے ہیں، جو فار شیکرنگ کاسا ان کو دیتا ہے، بوستیل لیگ،
سپلیمنٹ جو ہے ہاؤسنگ کا، تو وہ جناب 2024 جو ہے اس سال میں جو ہے وہ جاری رہے گا 31 دسمبر تک۔ اور 17واں اور آخری جو قانون یہ ہے کہ وہ طلبہ جو سکولز میں ہیں یا کالج میں ہیں، یعنی گرند سکولہ میں یا جمناسی سکولہ میں، لیکن وہ بڑے ہونہار ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں، اور ان کو وہ نصاب میں وہ چیزیں آسان لگتی ہیں، تو ان کو جو ہے ان کی ذہنی سطح کے مطابق وہ چیزیں بھی دی جائیں گی جو ان کے لیے زیادہ آسان نہ ہو، یعنی ان کو ایڈوانس لیول کی جو اسٹڈیز ہے وہ ان کے لیے پاسبل کی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بڑی اچھی جو ہے وہ کوشش ہے، اور اس میں تاکہ وہ بچے اپنی دلچسپی کے مطابق جو ہے وہ مزید پڑھ سکیں۔ تو یہ جناب 17 جو ایسے قوانین ہیں، تبدیلیاں جو سویڈن میں آ رہی ہیں، اور آخر میں یہ آپ کو یہ بھی بتا دیا جائے کہ سویڈن میں جو وزیر ہیں اور وزیر اعظم ہیں، ان کی تنخواہوں میں بھی اضافہ ہوا ہے، باقی ملازمین کی تنخواہوں میں بھی ہوا ہے، اور یہ ایک روٹین کے حساب سے ہوتا رہتا ہے، لیکن جو وزیر اعظم ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ 7,000 جو ہے وہ بڑی ہے، یہ اپروکسیمیٹلی 3.7% بنتی ہے وزیروں کی تنخواہ جو بڑی ہے۔ تو وزیر اعظم کی تنخواہ 7,000 کرون بڑھنے کے بعد اب 1,98,000 سویڈش کرون ہو گئی ہے، اور جو وزیروں کی تنخواہ ہے وہ 5,500 سویڈش کرون بڑھی ہے، اور اس طرح سے اب ان کی تنخواہ 1,56,000 سویڈش کرون ہو گئی ہے۔ تو یہ تھا جناب ایک بہت ہی اہم ولاگ۔ 1 جولائی سے سویڈن میں نئے قوانین، تبدیلیاں، اور ان تبدیلیوں سے ہر ایک شخص جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں بھی ایسی چیز ہے، انفارمیشن ہے، تو ضرور کمنٹ باکس میں لکھیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ولاگ آپ کے بہت سے ایسے دوست احباب جو سویڈن میں ہیں، جو اس چینل کو نہیں دیکھتے، ان تک پہنچنا ضروری ہے، تو آپ ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ اور اگر آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو یہ انفارمیشن باقاعدگی سے ملتی رہیں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔